مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوستان محترم، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی محرومی غفلت کو کہتے ہیں. جب وہ آخرت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ اس کی اللہ کی بارگاہ سے محرومی بہت بڑی ہو جاتی ہے. اسی حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا، حضور مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا. ایسا نہیں تھا کہ وہ عبادت نہیں کرتے تھے. انہوں نے ایسا سوال نہیں کیا کہ حضور وظیفہ دیں، دعا کریں کہ میں عبادت کروں. نہیں، وہ عبادت تو کرتے ہی تھے مگر انہیں عبادت میں لطف نہیں آتا تھا، عبادت میں لذت نہیں آتی تھی. تو کہا حضور مجھے اس پر تعجب ہو رہا ہے. امام حسن بصری نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے. کسی ایسے شخص کو دیکھ لینا کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، یہ بھی کبھی کبھی عبادت کا لطف ختم کر دیتا ہے، عبادت کی لذت اٹھا دیتا ہے، عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے. تو دوستان محترم، جہاں ایک بے خوف شخص کو دیکھنے کی وجہ سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہو، تو پھر جہاں بندہ خود ہی گناہوں میں مبتلا رہے، رات دن صبح و شام گناہ اور گناہ ہی کرتا چلا جائے، تو آخر اس کی غفلت کا عالم کتنا سخت ہو جاتا ہوگا. اس سلسلے میں حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ
فرماتے ہیں دیکھو ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا تھی اور ہماری سوچ کیا بنتی جا رہی ہے. یہ باتیں وہ ہیں جس پر غور کرنا چاہیے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی سطحی اور اوپر آپ بیٹھ کر سن لیں اور دلوں میں ان باتوں کو جگہ نہ دے تو پھر یہ صرف کانوں تک ہی ہیں. حضرت استاذ ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا. یعنی بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کی مزاج پرسی خیر خبر کے لیے جانا عیادت کہلاتا ہے. ابو علی دقاق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا شمار کبار مشائخ میں ہوتا تھا یعنی بڑے بزرگوں میں ہوتا تھا، میں ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا تو میں نے ان کے ارد گرد شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا. شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں وہ بزرگ رو رہے تھے. میں نے کہا اے شیخ کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں. میں نے کہا آپ تو عبادت گزار تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت ہی کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو چونکہ میرے سجدوں میں جانے کی غفلت، سجدوں سے سر اٹھانے کی غفلت اور آخرت کی طرف جاتے ہوئے غفلت کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میری نمازیں قضا ہو گئی ہیں. دوستان محترم، یقیناً یہ تو ایسے بزرگ تھے جن کی نمازوں کے صدقے لوگوں کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. وہ یقیناً اللہ کے محبوب مقبول بندے ہوتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو کتنا ٹٹولتے ہیں، اپنے باطن کو کتنی ملامت کرتے ہیں کہ وہ عبادتیں کر کے بھی اتراتے نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتے رہتے ہیں. آج ہم عبادات تو کرتے نہیں اور اس پر پھر جرأت دین پر، اور اگر کہیں کچھ عبادات کر بھی لیں تو پھر اس پر ہمارا تمطراق اور ہمارا انداز. یہ ساری باتیں غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ غفلت کے حوالے سے میں چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. غافل انسان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ مجھے اور آپ کو کیسے پتا چلے کہ میں غفلت میں ہوں؟ اور پھر ان غفلتوں کے اسباب بھی ذکر کروں گا اور اس کا علاج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ میں اور آپ اس سنی اجتماع سے اٹھیں تو اپنے آپ کو غافلین سے نکالنے والی سوچ لے کر اٹھیں کہ اگر ہم میں کہیں غفلت ہے تو اس غفلت سے باہر نکل جائے. دیکھیے غافل انسان اس فانی دنیا کی آبادی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی بربادی میں لگا رہتا ہے. اس کی فکر سوچ یہی ہوتی ہے کہ فانی دنیا کو آباد کرے اور باقی اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کو برباد کرے. یہ اس کی علامت ہے. اب دیکھ لیجیے، صبح دکان پہ، کاروبار پہ، گاڑی پہ، کھیتی باڑی پہ جانے کی فکر ہر ایک کو ہے. ماں کو بچے کو اسکول بھیجنا، مدرسے بھیجنا، ان سب کی فکر ہے، لیکن فجر کی نماز کی فکر کتنوں کو ہے؟ تو اپنی دنیا کو آباد کرنے کی فکر بہت ہے لیکن آخرت کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہے. یہ غفلت ہے، اسے غفلت کہتے ہیں. غافل انسان اپنی نفسانی خواہشات اور شہوات ہی کے پیچھے چلتا ہے اور اپنے جسم کو انہی کاموں میں تھکاتا ہے
کہ اپنے جسم کو شہوات کے پیچھے لگاتا ہے، خواہشات کے پیچھے لگاتا ہے، اپنا مال بھی شہوات ہی کو پورا کرنے میں لگاتا ہے۔ دوستان محترم، یہ بھی غفلت کی ایک علامت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دل کی غفلت کی علامتوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کے کاموں میں سستی کرے اور اس کا دل نماز، تلاوت، ذکر الہی سے جی چرائے، البتہ فضول لغو، فلموں، ڈراموں، مزاحیہ پروگراموں میں اس کا دل خوب لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ غفلت کی علامت ہے۔ اب دیکھ لیں، ٹی ویوں پر، موبائل پر گھنٹوں گھنٹے وقت گزار دیتے ہیں مگر 15-20 منٹ کے لیے مسجد نہیں آتے، تو یہ غفلت کی علامت ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت میں سستی اور دنیا کے تمام گناہوں کے کاموں میں چستی، یہ غفلت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں 10 روپے دینا ہو تو انہیں دشوار لگتا ہے، لیکن ٹی وی، ڈش، انٹرنیٹ وغیرہ گناہ کے کاموں میں ہزاروں روپے خرچ کرنے میں انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ غفلت نہیں ہے تو کیا ہے؟ غفلت کی دوسری علامت یہ ہے، حرام کاموں کو وہ معمولی خیال کرتا ہے اور ان سے بچنے کے سلسلے میں بات کریں آپ تو ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا، مومن اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، اور فاسق و فاجر گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ ناک کے قریب بیٹھی تھی اس کو اشارے سے اڑا دیا۔ تو جتنا ہلکا وہ مکھی بیٹھی ہوئی کو اڑانا ہلکا سمجھتا ہے، اتنا ہی ہلکا وہ گناہ کرنا سمجھتا ہے۔ لیکن مومن گناہ ہو جائے تو سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے دب گیا، یا وہ گناہ کی طرف جائے تو اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ جاؤں گا۔ اب اگر مجھے اور آپ کو گناہ کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح اڑانا آسان لگے تو سمجھ جاؤ دل، باطن، روح سب غفلت میں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، غفلت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی نافرمانی سے محبت کرتا ہے اور اسے سر عام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، یعنی جو گناہ کرتے بھی ہیں اور لوگوں کو گناہ کی ترغیب بھی دلاتے ہیں، ان کا عمل لوگوں کے سامنے گناہ کرنے پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ تو غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غفلت کی ایک علامت یہ ہے کہ آدمی فضول کاموں میں وقت بہت ضائع کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کثرت سے لوگ غفلت میں مبتلا ہے۔ پہلی الصحت، دوسری والفراغ۔ ایک تندرستی کی نعمت جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری فرصت کی نعمت۔ تندرستی، جاؤ ہاسپٹلوں کا جائزہ لو اور جاؤ قبرستانوں میں جا کر دیکھو، یہ دل کا میل صاف ہوگا۔ میرے اور تم سے بڑے عزت والے مال والوں کی مٹیاں ختم ہو گئی، آج ان کی قبر پر مٹی بھی نہیں ہے، وہ زمین کے برابر سپاٹ ہو چکی، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، یاد کرنے والا نہیں۔ ان کی نسلوں میں کہیں دین نہیں، ان کی نسلوں میں کہیں کوئی ان کو یاد کرنے والا نہیں، کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں۔ کیا جیے اور کیا مرے، لا یموتون فیہا ولا یحیا، جہنم میں ان کی یہ حالت ہوگی۔ تو دوستان محترم، یہ 2 نعمتیں
دیکھو بارش کے موسم میں بہت سارے لوگوں کو فرصت ہوتی ہے کہ وہ جو کام عام دنوں میں کرتے وہ بارش کے موسم میں نہیں کر پاتے، کہ وہ ان دنوں میں دھندے اتنے زیادہ نہیں چلتے، تو بہت سارے لوگ گھر بیٹھے رہتے ہیں، کام زیادہ نہیں ہوتے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت کو کس کام میں لگاتے؟ اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، تو سرکار نے فرمایا بہت زیادہ لوگ غفلت میں مبتلا ہے، وہ فرصت کی وجہ سے، یعنی فرصت کو صحیح کام میں استعمال نہیں کرتے۔ آپ کے پاس وقت ہے تو آپ عالم دین کے پاس آ کر کم از کم نماز کے بعد 20 منٹ اپنا قرآن پڑھنا تو درست کر لیں، اپنی نماز کی قرات تو ٹھیک کر لیں، کچھ دین سیکھ لیں، کچھ عقائد سیکھ لیں، کچھ اپنے معمولات زندگی سیکھ لیں۔ کبھی پوچھا کسی عالم سے جا کر میں یہ کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار کی احتیاطیں کیا ہے، کاروبار میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ابھی گزشتہ ہفتہ واری اجتماع کا جو خطاب حضرت مولانا مبارک حسین صابری صاحب کا تھا، واقعی میں وہ سننے کے لائق، چینل پر اپلوڈ ہو چکا، اس کو بار بار سنو۔ واقعی میں جو تجارت کرنے والے ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، خرید و فروخت کرنے والے ہیں، وہ اس بیان کو ضرور سنیں، بار بار سنیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس غفلت سے باہر نکل آؤ۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کو دین میں لگاؤ۔ اللہ نے آپ کو فرصت دی ہے، اس کو دین میں لگاؤ۔ تو یہ بھی غفلت کی ایک علامت ہے کہ آدمی اپنے وقت کو فضول کاموں میں ضائع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ غفلت کی یہ جو علامتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، یہ غفلت آتی کیوں ہیں؟ اس غفلت کے آنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس غفلت کے آنے کا پہلا سبب حب دنیا ہے، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت یہ غفلت لے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آخرت سے ہمیں دنیا سے محبت ہے، ہم مکان بنانے کی سوچتے ہیں، گاڑی لانے کی سوچتے ہیں، جائز طریقے پر ہو تو یہ منع نہیں ہے، ضرور کریں، اور یہ بھی خیر والی نیت سے ہیں۔ تو ابھی میں نے تازہ حدیث اس ٹاپک پر پڑھی، اور واقعی میں وہ بھی عنوان میرے ذہن میں تھا کہ میں وہ بیان کروں کہ اگر آدمی اچھی نیت سے مکان بھی بناتا ہے تو وہ مکان بھی اس کا اپنا ہو، مگر پھر بھی وہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن اس کو بنا کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا۔ سائیکل تھی ٹھیک تھا، گاڑی آ گئی، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ تو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی پہلی چیز ہے حب دنیا۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ۔ سرکار فرماتے ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ مخدوم پاک کی زندگی دیکھو، کوئی دنیا میں ایک گز جگہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مخدوم پاک نے آخرت کے لیے پوری سلطنت کو ٹھوکر مار دی۔ در صدیقین امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی امت کے صدیقین ولیوں میں دو ولی اپنی جزوی فضیلت کی وجہ سے سب سے زیادہ ممتاز ہیں۔ وہ جزوی فضیلت ان کی ترک سلطنت ہیں، ان میں ایک ابراہیم بن ادہم ہیں اور دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی ہیں۔ ہم تو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یہ ہے ان کا نقش قدم اور یہ ہے راہ خدا کہ دنیا میں وہ تو سلطنت پر تھے، تب بھی پاس انفاس کا ذکر کرتے تھے اور 3 سال تک مسلسل اس کا ورد جاری رکھا، اور انہیں تلقین کرنے کے لیے اویس کرنی حالت خواب میں آیا کرتے تھے۔ حضرت خضر عالم ظاہری میں آیا کرتے تھے، وہ تخت پر بیٹھ کر کے بھی تخت سے دل نہیں لگاتے تھے، دل اللہ کی یاد سے لگاتے تھے۔ آج ہماری پوزیشن ہے کیا دنیا یار،
میں تو واللہ میں کوئی بہت بڑا شخص نہیں، لیکن یہ بنگلے، عمارتیں اور قبریں مجھے یکساں نظر آ رہی ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو تم تو تمہارے گھر بھی مردار خانے ہیں۔ اگر تمہارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کو سجدہ نہیں، تو وہاں مرے ہوئے لوگ پڑے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کچھ ذکر کرو اللہ کا اپنے گھروں میں، اللہ کی یاد کرو۔ پہلا سبب ہے حب دنیا۔ کتنی فکر ہے یار، گاڑی لے کر وقت پر پہنچنا پڑے گا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، ٹیفن بیوی نے نہیں بنایا تو گھر میں کتنا غصہ۔ کبھی بیوی کو نماز نہ پڑھنے پر بھی غصہ کیا، اپنا حق تو ادا کرو، وہ نہیں پڑھتی ہیں تو پھر وہ گنہگار ہے۔ ہمارے بس میں، ہمارے ضبط میں جتنا ہے اتنا تو کریں، اس کے آگے بھی کبھی گھر میں بھی بیوی بچوں کے ساتھ بھی باجماعت نماز پڑھی جا سکتی ہے، مگر وہ نماز پڑھانے کا سلیقہ بھی تو اسے ہو، وہ علماء کے قریب آئیں۔ کبھی جماعت چھوٹ جائے تو کبھی گھر میں بھی اس طریقے سے پڑھ لیا کرو، تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے کہ باجماعت نماز میں ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ کسے پتا؟ کوئی کسی کو فکر نہیں۔ تو دل پر غفلت جو طاری ہوتی ہے اس کا ایک سبب حب دنیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ ان دنیا داروں میں ایک شخص ایسا ہے جو اتنا ہوشیار ہے کہ درہم کو اپنے ناخنوں پر پلٹائے اور ناخنوں پر پلٹا کر وزن بتا دے اس میں کتنا وزن ہے، لیکن دین کے بارے میں اس کی حالت یہ ہے کہ اسے نماز پڑھنا نہیں آتی۔ دنیا میں تو اتنا آگے، مگر دین میں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیہم العمل فسوف یعلمون۔ ماں مبارک صاحب جو آیتیں پڑھتے ہیں نماز میں، تلاوت میں، کاش کہ تم سمجھتے ہیں کہ وہ کیا پڑھتے ہیں، تمہارے دل دہل جائیں ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، کانپ جاتی ہے روح پیچھے کھڑی کھڑی۔ مجھے ہر نماز میں ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ہی ٹوکا جا رہا ہے، میرا اپنا دل یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ مجھے ہی ٹوکا جا رہا ہے، میرے ہی ضمیر پر ضرب لگائی جا رہی ہے۔ تو وہ اس درجے تک تو نہیں پہنچتے، کم از کم اس کے کچھ قریب آنے کی تو کوشش کرو۔ حب دنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ غفلت کا دوسرا سبب اللہ کی معرفت نہ ہونا۔ میں کیا بتاؤں، ابھی میں کل اپنی چھت پر بیٹھا تھا اور چھت پر بیٹھے بیٹھے میں پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ سمجھ لے لو۔ میں پڑھتے پڑھتے جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا، اتنا وسیع آسمان، میری زبان پر فوراً یہ آیت آئی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور وہ حدیث پاک جو سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ رات کو اپنے آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا ہے، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے رب۔ اتنا کہتے کہتے اس کا دل بھر گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا، اے آسمانوں کو پیدا کرنے والے رب مجھے معاف کر دے۔ سرکار نے فرمایا اتنا کہنے پر اللہ نے اس کو بخش دیا۔ وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ ہم نے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہیں کیا۔ یہ درخت کیسے اگتے ہیں، پھل کیسے لگتے ہیں، ان میں لذت کون دیتا ہے، وٹامنز کون دیتا ہے، کون توڑتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، کیسے بکتا ہے، کیسے تمہارے منہ تک پہنچتا ہے، کیسے تم کھاتے ہو، کیسے جسم میں جاتا ہے، کیسی ضرورت کے بنا کی چیزوں کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور تمہاری ضرورت کی چیزوں کو جسم میں طاقت بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی ان چیزوں پر غور تو کرو۔ ایک دانہ مٹی کے نیچے ڈالنے سے لے کر لقمہ بننے تک، اور لقمہ بننے سے نکل کر جسم میں ضرورت کی چیز رہ جانے تک، کیا ہر چیز ہمیں دعوت فکر نہیں دے رہی ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتا میں تمہاری جانوں میں ہوں، مجھے دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہارے اندر ہوں۔ اللہ کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔
اس کا ایک سبب گناہوں کی کثرت ہے۔ بہت زیادہ جب گناہ کر لیتا ہے بندہ تو اس کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، توبہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کریم ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ اور چوتھا سبب غفلت کا، اور یہ سب سے اہم ہے، میں اپنی ظاہر بھی نگاہوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی غفلت کا سب سے بڑا سبب بری سنگتیں ہیں، بری صحبتیں، بری سنگتیں، یہ غفلت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ بیٹھو علماء کے پاس، بیٹھو صالحین کے پاس بیٹھو، یہ آپ کے علماء ہیں، ان کے پاس بیٹھو، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، میں ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں، یہ دل سے کہہ رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ بھی بیٹھو ان کے پاس، تھوڑا وقت نکالو، انشاءاللہ عز و جل نیکوں کی صحبت رنگ رکھتی۔ بیٹھ کے ان سے کہو کہ مجھے ایک نصیحت کر دو ایسی جس پر میں عمل کروں ایک ہفتہ تک، ایسا کبھی آ کر کہو، ایک بات کہو مجھے، میں پورے ہفتے عمل کروں، پھر دوسرے ہفتے آؤ، پھر کہو آج دوسری بات کہو، پھر اس کو پکڑو ایک ہفتے تک، پھر آؤ مجھے تیسری بات کہو۔ انشاءاللہ آپ ایک مہینہ 4 باتیں پوچھے گے نا، ان علماء کی روحانیت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ آپ ایک قدم چلیں گے، اللہ کی رحمتیں 10 قدم آپ کی طرف آ جائے گی، سہارا ملے گا۔ پوچھو، لیکن نیک لوگوں کی سنگتیں دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہیں، صالحین کی نگاہ کیمیا اثر ہوتی ہیں جو باطن کو صاف، مصفہ اور مزکہ بنا دیتی ہیں۔ تو غفلت کا ایک سبب برے لوگوں کی سنگتیں ہیں، اس لیے اس سے بھی بچیں۔ اور غفلت کا 5واں اور آخری سبب جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ ہے لمبی امیدیں۔ دنیا میں لمبی لمبی امیدیں، میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بہت لمبی امیدیں آدمی لگا لیتا ہے نا، تو پھر انہی امیدوں میں کھویا رہتا ہے، پھر اس کو آخرت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ بہت لمبی امیدیں مت رکھو۔ میں کئی بزرگوں کی سیرت ایسی جانتا ہوں جو ہر رات کو سونے سے پہلے توبہ کرتے اس نیت سے کہ کہیں اٹھنا ہی نصیب نہ ہو، سوئے ہوئے بھی موت آ گئی تو توبہ کا وقت کب ملے گا، توبہ کر کے سویا کرتے تھے۔ اب یہاں تو لمبی لمبی امیدیں، موت کا خیال ہی کب ہے، تو لمبی امیدیں آدمی کو غافل کر دیتی ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے ذکر الہی سے خالی فضول باتیں، جو بہت باتیں کرتا ہے اور ان باتوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا تو پھر وہ باتیں دل کو غافل کر دیتی۔ ہمارے تو بزرگوں نے اس بات کی تاکید کی اور باضابطہ یہ دعا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، کہ یہ دعا جب بھی محفل میں بیٹھو تو پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس محفل میں اگر کوئی غلط بات ہو گئی ہوگی تو اس دعا کے صدقے میں معاف ہو جائے گی، اور جتنی صحیح بات ہوئی ہے وہ یاد رہ جائے گی۔ تو گھروں میں بھی بیٹھتے ہیں، ہوٹلوں موڑوں پر بھی بیٹھتے ہو، دعا کو یاد کرو۔ غفلت کا ایک سبب موت کو بھول جانا ہے، تو یہ غفلت کی علامتیں تھیں اور یہ غفلت کے کچھ اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ آدمی اتنا بھی ہو جائے نا کہ چلو کبھی جھونکا لگ جاتا ہے مگر فوراً جاگ جاتا ہے، ایسے جھونکے اگر لگ بھی جائے غفلت کے نا تو جاگ جاؤ بعد میں۔ وہ جھونکا اتنا لمبا نہ ہو کہ گاڑی ٹکرا جائے اور تم مر جاؤ، اتنے لمبی غفلت میں نہ جاؤ۔ کہیں جھونکا لگ گیا، کہیں اونگ آ گئی تو اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس غفلت کی چادر اتار کر پھینک دو، اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ، کچھ ذکر کر لیا کرو۔ گاڑی پر چلو نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود شریف پڑھتے رہو۔ اپنی گاڑی میں بجاؤ تلاوت قرآن، نعت رسول، علماء اہل سنت کے بیانات بجاؤ۔ کبھی کبھی میں
ایسا سمجھو کہ پڑھائی کے وقت جب بیٹھتا ہوں اس سے زیادہ کام ڈرائیونگ میں ہو جاتا ہے، کہ اس وقت تقریر لگا دی تو اس کو سنتے سنتے ایک اچھا مواد ذہن میں جمع ہو جاتا ہے، نعت سنتے ہیں کیفیت طاری ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو آخرت کی یاد آ جاتی ہے، گھروں میں روزانہ قرآن کی تلاوت کی آواز آئے، بچے مرد عورتیں نمازیں پڑھیں، ان ساری چیزوں کی گھروں میں تاکید کرو اور کوشش کرو کہ غفلت نہ آنے پائے۔ اللہ جل شانہ اپنے حبیب پاک علیہ تحیت و ثنا کے صدقہ و طفیل ہمیں غفلت سے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شاکرین ذاکرین میں شامل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیہ